من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم دوست و بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی یہ سورۃ البقرہ ہے، جس کی پہلی آیت الف لام میم ہے. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح معنی اور جن کی یقینی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ الفاظ سر القرآن اور صفوۃ القرآن کہلاتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص معنی رکھنے والے الفاظ اور اسرار اور رموز سے بھرے ہوئے اشارات ہیں، جن کا مقصد اور مطلب وہی جانتا ہے جس نے ان حروف کو نازل کیا ہے، اور وہی جانتا ہے جن پر ان حروف کو نازل کیا گیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فی کل کتاب سر و سر اللہ تعالی فی القرآن اوائل السور، کہ ہر کتاب میں کوئی خاص سر یعنی راز، پوشیدہ راز اور چھپا ہوا بھید ہوتا ہے. قرآن کریم کا یہ چھپا ہوا راز اور پوشیدہ بھید یہ سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، ان لکل کتاب صفوہ وصفوۃ ھذا الکتاب حروف التہجی، کہ ہر کتاب کی کوئی خاص بات ہوتی ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کریم کی خاص بات یہ حروف مقطعات ہے. تو یہ خدا اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، ایک بھید ہے، ایک کوڈ ورڈ ہے، جس کا معنی، جس کا مطلب اور جس کی مراد خدا ہی جانتا ہے اور خدا کا رسول ہی جانتا ہے. ایسے ہی موقع کے لیے کہا گیا ہے، میان عاشق و معشوق رمزیز کو کہ کرامن کاتبی را ہم خبر نیز. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب، ان کے درمیان ایسے رموز ہوتے ہیں، ایسے اشارات ہوتے ہیں، ایسے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ جن کو وہی جانتے ہیں اور بس، حتیٰ کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی. ایسے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. تو ایسے ہی الفاظ و کلمات یہ حروف مقطعات ہے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں موجود ہے. اس سورت کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کا ترجمہ ہے یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جو ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. بندوں نے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی ایک درخواست اور اپنی ایک عرضی رکھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ الہی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اس عرضی کو
گویا کہ اللہ جل شانہ نے منظور کر لیا، اس کو قبول کر لیا، اور اس کی منظوری اور اس کی قبولیت اور اس عرضی اور درخواست کا جواب اس صورت سے اور اس صورت کی ان آیات سے شروع ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندوں سے یوں کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں تم جس صراط مستقیم کو مجھ سے مانگتے ہو اس کی تشریح اور تفسیر یہ پوری کتاب ہے۔ تم جس ہدایت کو طلب کرتے ہو اس کا سر و سامان اور اس کا مکمل نظام و انتظام یہ اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب کو اسی غرض کے لیے یعنی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب یہ بتلاتی ہے کہ کس راستے پر چلنے سے اور کن صفات کو اپنانے اور اپنے اندر داخل کرنے سے انسان ہدایت یافتہ بنتا ہے اور انسان فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ بندوں کی عارضی کا جواب اللہ جل شانہ نے اس صورت کے شروع کے الفاظ کے ذریعے سے جو ہے دیا ہے۔ اس لیے جو شخص ابھی صراط مستقیم کی تحقیق چاہتا ہے، جو شخص ابھی صحیح معنی میں ہدایت کا طلبگار اور اس کا خواہش مند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے، اس کو اچھی طرح سمجھے اور اس کے مقتضا پر اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے اس دوسری آیت کریمہ میں جس عظیم کتاب کو سامان ہدایت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اس عظیم کتاب کا تعارف کرایا ہے، کیونکہ بندہ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کرے گا، اس کے اندر آئندہ آخر تک جتنی تعلیمات اور ہدایات موجود ہے ان کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، اس کتاب ہی کو اپنی زندگی اور کامیابی کے لیے بنیاد بنائے گا۔ تو ضروری ہے کہ پہلے اس کتاب کو اچھی طرح جان لیں، اس کتاب کا اچھی طرح پریچے اور اس کا تعارف حاصل کر لیں۔ اس لیے شروع میں اللہ جل شانہ نے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے، اس کا پریچے ذکر کیا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی حقانیت کو اور اس کی بنیادی صفات کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اس کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ ہے کتاب، یعنی یہ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، وہ کتاب ہے۔ عربی زبان میں، عربی گرامر میں قریب کی اور نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں دیز آتا ہے، یہ، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں ذالک آتا ہے جو یہاں ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دیٹ، پہلو۔ تو قریب کی چیز کے لیے ہذا، دور کی چیز کے لیے ذالک۔ یہاں جس کتاب کی طرف اشارہ ہے، جن مضامین کی طرف اشارہ ہے، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے، وہ تو قریب ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، موجود ہے، اسی لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا یہ کتاب۔ تو جب سامنے ہے، قریب ہے، تو اس کے لیے ہادہ کا لفظ لانا چاہیے، ہادل کتاب، یوں کہنا چاہیے۔ اس کے باوجود یہاں دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ذالک آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان کے اور عربی ساہتیہ اور ادب کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ذالک کا جو لفظ ہے وہ جیسے بعید المکان، یعنی جگہ کے اعتبار سے دور جو چیز موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح بعید المقام، بعید المرتبہ، یعنی جو چیز چاہے قریب ہے لیکن اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنی عزت اور اپنے عظمت کے اعتبار سے کوئی چیز دور ہے، اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، تو ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی یہ ذالک کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔
اور ایسا ہوتا ہے جیسے عربی زبان میں ایک شخص کو بتلانے کے لیے، واحد کے لیے انا، میں، یہ صیغہ آتا ہے، لیکن اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات ایسی ہے کہ جو چاہے ایک ہے لیکن وہ عظیم ہے، تو پھر اس کے لیے کبھی کبھی جمع یعنی بہو وچن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے لیے جمع کا صیغہ، بہو وچن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس نصیحت نامے کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایک سے زیادہ ہے، کہ یہاں بہو وچن ہے، جمع کا صیغہ ہے، نہ، ایک ہی ہے، لیکن تعظیم و تکریم کے طور پر ایک شخص کے لیے، ایک ذات کے لیے جو ایک ہونے کے باوجود بھی عظیم ہے، تو اس کی عظمت اور مرتبت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی چیز جگہ کے اعتبار سے چاہے قریب ہو لیکن مرتبے کے اعتبار سے اونچائی پر ہو، تو اس کی اونچائی اور بلندی کو بتانے کے لیے کبھی کبھی ذالک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ کوئی عربی زبان ہی کی بات نہیں ہے، اردو زبان میں، فارسی زبان میں اور زبانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے فارسی زبان کا ایک لفظ ہے آ، اس کا ترجمہ ہے وہ فارسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آدمی کے سامنے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہے، جناب کھڑے ہیں، محترم کھڑے ہیں، حضرت کھڑے ہیں، اب انہوں نے کوئی بات کہی، کوئی حکم دیا آپ کو، تو آپ ادب میں کہہ رہے ہیں کہ جو حکم آ جناب کا، جو ارشاد آ حضرت کا، جو فرمان آ محترم کا، تو اس میں جناب کے ساتھ، محترم کے ساتھ، حضور اور حضرت کے ساتھ جو شروع میں آ لایا گیا ہے، تو آ کا ترجمہ تو ہوتا ہے وہ جو دور ہے، اور یہاں حضور سامنے کھڑے ہیں، محترم سامنے ہیں، جناب سامنے ہیں، تب بھی وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ تعظیم و تکریم کے طور پر ان کے مرتبے اور عزت کو ظاہر کرنے کی۔ تو ایسا ہر زبان میں ہوتا رہتا ہے، عربی زبان میں بھی یہ ہے، اس لیے ایک تو یہاں ذالک کا ترجمہ ہوگا یہ، اور چونکہ یہ لفظ عظمت کو بتاتا ہے اس لیے آپ ترجمے میں یہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، یہ عظیم کتاب، یہ معظم کتاب، یہ مکرم کتاب۔ تو اس لفظ نے قرآن مجید کی عظمت کو، اس کے علو مرتبت کو، اس کی بلندی منزلت کو بھی ظاہر کر دیا۔ دوسرا لفظ ہے الکتاب۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے ذاتی نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ان ذاتی ناموں میں سے ایک نام کتاب ہے۔ قرآن مجید نے اپنا تعارف کرنے کے موقع پر اپنے لیے کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کتاب دراصل باقاعدہ لکھی ہوئی اور تحریر میں لائی ہوئی، باضابطہ تحریر میں لائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ قرآن کے لیے الکتاب کا لفظ استعمال کر کے قرآن مجید نے انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کتاب مجید یہ دنیا کے دوسرے جو مذاہب ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ مذاہب آسمانی ہو چاہے وہ مذاہب انسانی ہو، ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کتابوں کا جو حال ہے کہ وہ کتابیں ان کے مقتداؤں کے اس دنیا سے چلے جانے کے برس ہا برس کے بعد ان کے ماننے والوں نے اپنی یادداشتوں سے اور اپنی سمجھ سے لکھا، اور ایک نے نہیں کئی نے لکھا، اور لکھ کر پھر اپنے اس مقتدا کی طرف منسوب کیا کہ یہ رامائن ہے یعنی فلاں کی کتاب ہے، یا یہ تورات اور انجیل ہے، موسیٰ پر نازل ہوئی تورات ہے، عیسیٰ پر نازل ہوئی انجیل ہے۔ باوجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کئی سالوں کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کئی سالوں کے بعد، بلکہ بعض مرتبہ کچھ تباہیاں اور آئی تو ان تباہیوں میں ان کے وہ نوشتے برباد بھی ہو گئے، اس کے باوجود جو ہے بعد میں ان کے ماننے والوں نے اپنے دماغ سے، اپنے دماغ کی اپج سے اور اس کی پیداوار سے ان کتابوں کو لکھا۔ تو وہ کتابیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو کامل کتاب کہا جائے، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ وہ الکتاب ہے، وہ ایک دم کامل اور مکمل کتاب ہے۔ یہ محض زبانی یادداشت
اور متفرق روایتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ باضابطہ ایک نوشتہ، ایک مستند کتاب ہے جو اسی وقت لکھی جا رہی تھی جس وقت اس کو اتارا جا رہا تھا۔ یہ وہ صحیفہ آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب اور صحیفہ ہے کہ جو صاحب کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اس کو تحریر میں لایا جا رہا تھا، اس کو لکھا جا رہا تھا۔ تو یہ وہ کتاب ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں کتاب کہنے کے لائق، کامل کتاب کہنے کے لائق اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے دعویٰ بھی کیا ہے اور اپنا تعارف بھی پیش کیا ہے۔ دعویٰ یہی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہو بہو محفوظ ہے، اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے مذہب کی جتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے کسی کتاب نے اور کسی کتاب کے مصنف نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کتاب آج تک ہو بہو ویسی ہی ہے جیسی کہ صاحب کتاب پر اتری تھی۔ وہ سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، کتاب میں بھی دعویٰ نہیں ہے، کتاب والوں کا بھی دعویٰ نہیں ہے، وہ سب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں تبدیلیاں آ چکی ہے، لفظی تبدیلیاں بھی آئی ہے اور معنوی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ صرف قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو لفظی تبدیلی سے بھی محفوظ ہے اور معنوی تبدیلی سے بھی محفوظ ہے۔ اس لیے قرآن اپنا پہلا تعارف کراتا ہے الکتاب، ذالک الکتاب، یہ عظیم کتاب۔ پھر قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، پورے خود اعتمادی کے ساتھ، پورے فل کانفیڈنس کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک نہیں، شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، اس کا ہر مضمون برحق اور سچ ہے، دونوں باتوں میں شک نہیں۔ یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس بات میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بات سچی ہے، واقعی اور یقینی ہے۔ اور اس کا مضمون اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہے یہ تمام باتیں بھی برحق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ریب کا ترجمہ شک سے کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ریب دل کی اس بے اطمینانی کو، دل کے اس تردد کو، اس وہم کو، اس کھٹکے کی کیفیت کو بولتے ہیں کہ جو تھوڑے سے غور و فکر کے بعد دور ہو جائے، ایک شک سے بھی کمزور درجہ ہے، لیکن اردو میں اس کے ترجمے کے لیے کوئی فٹ لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ شک سے کر دیتے ہیں۔ تو ریب کا لفظ لا کر قرآن نے یہ بتا دیا کہ شک کی اور شبہے کی، تردد کی، وہم کی اگر کوئی معمولی سے معمولی صورت بھی ہو سکتی ہے، معمولی سے معمولی قسم بھی ہو سکتی ہے، اس قسم کا بھی شک اس میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے شروع میں لا لایا ہے۔ لا عربی زبان میں یہ جو لا آیا ہے، ایک تو لا اور بھی آتا ہے، اگر وہ لا آتا تو اس کو لا فیہ ریب ایسا کہا جاتا ہے۔ جملے کی ترکیب اور اس کی بناوٹ یوں ہوتی ہے لا فیہ ریب، لیکن یہاں لا ریب فیہ، یہ جو لا ہے اس لا کو عربی گرامر میں لائے نفی جنس کہتے ہیں، یعنی جنس کی، کسی چیز کی جنس یعنی اس کی کاشت کی نفی کر دی۔ تو ریب کی اور شک و تردد کی جو پوری جنس ہے، پوری ذات ہے، اس کی جو پوری کاشت ہے، اس کاشت کی نفی کرنا اور اس کو ریجیکٹ کرنا مقصود ہے کہ ریب اور شک کی جو بھی قسم ہو سکتی ہے، چاہے وہ معمولی ہو چاہے وہ غیر معمولی اور بڑی ہو، اس میں سے کسی قسم کا شک اور کسی قسم کا شبہ کی گنجائش اس کتاب مجید میں ہے ہی۔ جیسے ہم لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں لا الہ، تو اس میں الہ سے پہلے جو اللہ ہے وہ یہی ہے، لا نفی جنس، کوئی معبود دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ بارش کا نہ پانی، نہ آگ کا، نہ روشنی کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا، کسی شکل میں کوئی رب، کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ۔ ہاں ہے تو ایک ہے، الا اللہ۔ تو جیسے سارے معبودوں کی نفی کر دی، ایسے ہی یہاں پر ہر قسم کے شک و شبے کی نفی کر دی اور کہہ دیا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے
الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ قرآن نے اپنا تعارف اور اپنا پریچے کراتے ہوئے یہ ایک بات یہ بتائی، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو قرآن کا کلام الہی ہونے کا انکار کرتے تھے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانتے نہیں تھے۔ آدمی ایسے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، پہلے بھی ایسے تھے جو نہیں مانتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ دنیا میں ایسا شک کرنے والے موجود ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کلام میں شک اور شبہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کلام میں کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی کمزوری ہو، اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے اس کلام کے بارے میں شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو کلام کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کے عقل میں فطور ہو، اس کی فہم میں کمزوری ہے، اس وجہ سے اس کو شبہ ہو رہا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے پہلی صورت کی نفی کی ہے، یعنی یہ جو کلام ہے اس کلام کا حال اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں کوئی خلل، کوئی کمزوری، کوئی غلطی اور کوئی شک کی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو اس کا الزام اور اس کا آروپ یہ قرآن پر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی نفی ہو گئی، اس میں ہے ہی نہیں۔ ہاں دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ اس کلام میں شک نہ ہوتے ہوئے بھی کسی انسان کی عقل میں فطور ہو، اس کی سمجھ میں کمزوری ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اس کو شک ہو رہا ہے، تو یہ پھر اس کی سمجھ کا قصور ہے، قرآن کریم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ایک دم خالص سفید، پیور سفید چیز ہے، کپڑا ہے، اب اس کے بارے میں کسی نے کہا ایک دم پیور ہے، لا صفرۃ فیہ، اس پر کوئی دھبا نہیں، اس پر کوئی پیلا پن نہیں۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو یرقان کا مریض ہے، اس کو پیلیا ہو گیا ہے، اب وہ اس کپڑے کو دیکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو پیلا پیلا نظر آئے گا۔ تو کپڑا تو سفید ہے، دعویٰ کرنے والے نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے، اس میں کپڑے کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے، اس کی نظر میں کھوٹ ہے، اور یہ اس کے بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ آنکھوں سے جو آدمی بھینگا ہوتا ہے اس کو ایک چیز دو نظر آتی ہے، تو اس میں چیز کا قصور نہیں ہے، چیز تو ایک ہی ہے، اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بدل جاتا ہے، میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے اور کڑوی چیز میٹھی معلوم ہوتی ہے، تو اس میں قصور اس چیز کا نہیں ہے بلکہ قصور اس آدمی کی ذائقے اور اس کے ٹیسٹ کا ہے، اس میں فساد ہے، اس میں گڑبڑ ہے۔ آپ نے لال چشمہ پہن لیا ہے تو لال کلر کا چشمہ پہنو گے تو باہر کی چیزیں لال نظر آئے گی۔ تو جیسے اس موقع پر چیزوں کا قصور نہیں ہے بلکہ دیکھنے والوں کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہے، ایسے ہی یہ قرآن کلام مجید ایسا ہے کہ وہ محل شک ہے ہی نہیں، اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو بلا ریب حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، کلام برحق ہے، اور جو کچھ قصور ہے وہ انسان کی سمجھ کا ہے، انسان کی فہم کا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید جہاں ایسے بیماروں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پر یوں ہی کہتا ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اس وجہ سے ان کو حق بات سجائی نہیں دیتی بلکہ ان کے دلوں میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال تو قرآن مجید نے یہاں پر اپنے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہ ہونے کی بات کہہ دی ہے، یہ بات سچی اور یقینی ہے۔ اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو اس کی فہم کی کمزوری ہے، اس کی نادانی اور ناسمجھی کی بنا پر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اپنی فہم کو اور اپنی سمجھ کو اور اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے
اور پکا سمجھتا ہے اور اس بات پر اصرار کرتا ہے مزید ہے کہ نہیں اس قرآن میں شک ہے، شبہ ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج آئندہ قریب میں ایک آیت میں بتا دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر ہم نے اپنے بندے محمد پر جو قرآن اتارا ہے، جو کلام اتارا ہے، اس کی طرف سے اگر تم ذرہ برابر شک میں ہو، تمہیں کچھ بھی شک ہے، یعنی تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ محمد کا ہے، یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے بلکہ انسان اور بندے کی بناوٹ ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی بناوٹ تم بھی کر لو، ایسا کلام تم ہی بنا کے لاؤ، ایک صورت ہی صحیح، پورا کلام نہ صحیح، ایک صورت ہی صحیح، ایسی صورت تم بھی لا کر پیش کرو، تو تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، تم بھی صاحب زبان ہو، وہ بھی صاحب زبان ہے، تم کھاتے پیتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، تو وہ بنا سکتے ہیں، تم بنا کے دکھاؤ۔ ظاہر بات ہے نہ وہ بنا سکیں گے، جب نہیں بنا سکیں گے، اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکیں گے، تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ جو شک کرتے ہیں کہ کلام الہی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کی کتاب ہے، تو پھر اس شک میں بھول کلام کی نہیں ہے بلکہ بھول ان کی سمجھ کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جب یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو پھر یہ بات بھی حق ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی، جتنے مضامین آئے ہیں، وہ تمام مضامین بھی برحق ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شبے کی گنجائش نہیں، جو باتیں کہی گئی وہ حقیقت ہے، وہ ریئل ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ انسان کے کلام کو شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، غلطی سے پاک نہیں سمجھا جا سکتا، چونکہ ایک تو انسان کا علم یہ محدود ہوتا ہے، لمیٹیڈ ہوتا ہے، اور دوسرا انسان جو باتیں کہتا ہے یا لکھتا ہے تو وہ باتیں اس کی اپنی اٹکل پر اور اپنے گمان پر مبنی ہوتی ہیں، وہ اپنے گمان سے لکھتا اور کہتا ہے میرا خیال یہ ہے، یوں کر کے ایک مقدمہ قائم کرتا ہے، پھر میرا خیال یہ ہے یہ کہہ کے دوسرا مقدمہ قائم کرتا ہے، پھر دونوں کو ملا کے نتیجہ نکالتا ہے، تو اس کا اپنا ذاتی گمان ہے، اس کی اپنی فکر کی سوچ کی اٹکل ہے، اس اٹکل پر وہ باتیں بناتا ہے۔ انسان کے کلام اور کتاب میں یہ ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کا علم تو لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی نہایت نہیں، اور اللہ کا جو علم ہے وہ یقین پر مبنی ہے، یقینی ہے اور واقعی ہے۔ اس لیے اس کلام مجید میں اللہ کی کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی وہ واقعی ہے، سچی ہے، برحق ہے، جو کہا گیا اس میں کوئی شک و شبے کی اور غلطی کی گنجائش نہیں۔ اس قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ یا تو اللہ کے احکام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کچھ کام کرنے کو کہے ان کا ذکر ہے، کچھ کاموں سے بچنے کو کہا ان کا ذکر ہے، کرنے والے کاموں کو اوامر کہتے ہیں، بچائے جانے والے کاموں کو نواہی کہتے ہیں، تو اوامر اور نواہی کا ذکر ہے، یا پھر اس کا کتاب میں گزشتہ زمانے کے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، ان کے واقعات اور قصے ہیں، یا پھر اس قرآن میں دنیا میں اور کائنات میں جو اللہ کی پھیلائی ہوئی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کے اندر جو حقائق چھپے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے، یا پھر اس کتاب مجید میں مستقبل میں آئندہ آنے والی خبروں کو، آئندہ آنے والی باتوں کی خبریں اور اس کی پیشین گوئیاں ہیں۔ تو اس طرح کے مضامین اس قرآن مجید میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے جتنے اوامر ہیں، جتنے نواہی ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے عین انسانی فطرت اور انسانی نیچر کے مطابق ہیں۔ انسان کی طبیعت اور اس کا نیچر اور اس کی فطرت جس بات کا تقاضا کرتی ہے اسی کے مطابق اللہ کے احکام ہیں، اس لیے اس میں شک وہی کر سکتا ہے جو انسانی فطرت سے ناواقف ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ گزشتہ زمانے کے انبیاء اور اقوام کے جو حالات و واقعات بیان کیے گئے، تو جب ان واقعات کو قرآن بیان کر رہا تھا اس زمانے میں ان انبیاء کرام
اور ان قوموں سے تعلق رکھنے والے بہت سے سماج کے لوگ مکہ میں مدینہ میں، مکہ میں مشرکین تھے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر مانتے تھے، مدینہ میں یہود و نصارہ تھے، وہ موسیٰ عیسیٰ وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل کو اپنا بڑا مانتے تھے، تو ان کو ماننے والے موجود تھے۔ قرآن نے جس صفائی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ گزشتہ قوموں اور انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، تو اس میں سے کسی بھی بات کا یہ اس زمانے میں موجود لوگ انکار نہ کر سکے، تکذیب نہ کر سکے۔ جب تکذیب نہ کر سکے، جھٹلا نہ سکے، انکار نہ کر سکے، تو معلوم ہوا کہ قرآن نے جتنے مضامین بیان کیے وہ سارے برحق ہیں۔ قرآن نے کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا اور اس میں چھپی حقیقتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نعمتیں تو انسان کے سامنے ہیں، اس کے اندر کی جو حقیقتیں ہیں اور حقائق ہیں وہ سائنس کی وجہ سے کھل کر سامنے آتے جاتے رہتے ہیں۔ مستقبل کی خبریں قرآن نے بیان کی، موت کی، ما بعد الموت کی، اس زمانے میں کچھ زمانے کے بعد آنے والی پیشین گوئیاں بھی قرآن میں ہے۔ تو وہ پیشین گوئیاں کا حال یہ ہے کہ اس میں سے بہت سی پیشین گوئیاں تو ہو بہو جیسی قرآن نے بیان کی تھی، ایسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے میں دنیا کے سامنے آ گئی، سچ ثابت ہو گئی۔ اور بہت سی آئندہ کی خبریں وہ ہے کہ جس کو سائنس کی نئی نئی تحقیقات جو ہے سچ ثابت کر رہی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پہلے زمانے میں انسانوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال کو تولا جانا یہ خیال سے باہر تھا، تصور سے باہر تھا، کیسے تولا جائے گا؟ اگرچہ ایمان والے اللہ کے کلام کی وجہ سے اس پر ایمان لاتے تھے، لیکن کیسے تولا جائے گا یہ سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے بتا دیا کہ انسان کے اعمال تو کیا، انسان کے اندر کتنا لوہا ہے، انسان کے اندر کتنا سوڈیم ہے، انسان کے اندر کتنا کیلشیم ہے، اس کو ناپا گیا۔ دنیا میں ماحول اور واتاورن میں کتنی گرمی ہے اس کو کنٹرول کیا گیا، ناپا گیا، کتنی سردی ہے، کتنا ٹیمپریچر ہے اس کو ناپا گیا، تولا گیا۔ تو جب ایک انسان اپنی ترقی سے ان سب چیزوں کو تول سکتا ہے، اس کا وزن معلوم کر سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے ہوئے اعمال کا بھی وزن ہو سکتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے وہ سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، سارے محفوظ ہو رہے ہیں، زمین ریکارڈ کر رہی ہے اور کرامن کاتبین اس کا ریکارڈ لکھ رہے ہیں۔ یہ اس زمانے میں ایک دم سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن سائنسی تحقیقات نے اس کو واضح کر دیا۔ آج ہر چیز ریکارڈ ہو رہی، ہم ابھی کہاں ہیں وہ بھی جو ہے محفوظ ہے، دنیا میں بھی محفوظ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے جیب میں موبائل ہے، ہمارا موبائل نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے، تو سارے ڈیٹا ہمارے سیو ہو رہے ہیں، ہماری ہر حرکت، ہر لمحہ ہم کہاں جاتے ہیں تو وہ بھی سارا سیو ہو رہا ہے، سارا محفوظ ہو رہا ہے۔ جب انسان کر سکتا ہے اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، یہ سب بولیں گے اور گواہی دیں گے۔ وہ کیسے بولیں گے وہ پہلے زمانے میں سمجھ کے باہر تھا، لیکن آج ہر چیز بول دیے۔ موبائل میں اتنا سارا مکڑا ہے، وہ بولتا ہے، سب بولتے ہیں۔ تو یہ سب بول رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے اعضاء بھی بولیں گے۔ تو ایسی آئندہ ہونے والی خبروں کو جو قرآن نے بیان کیا تو سائنسی تحقیقات نے اس کی تصدیق کر دی، اور بہت سے واقعات تو اس زمانے میں ہی سچے ثابت ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی مثال پیش کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا